رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مکالمہ ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے مدنی مکالمے کا وہ ہے لینے دینے کا رواج۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا پانے کے لیے اس سلسلے میں شامل رہیں گے۔ ان معاملات سے بچیں جس سے توجہ بٹتی ہو۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا، اعلی کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پاک کی پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک پر پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ اسی طرح بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، ہی اس حدیث پاک پر عمل کی بھی نیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے جو میرے طریقے کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے اور میری سنت سے نکاح ہے۔ اسی طرح حج اور عمرے کے فضائل حدیث پاک میں وارد ہوئے، قرآن پاک کی آیت اس پر موجود ہے۔ شادی بیاہ نکاح یہ سارے مواقع ہمارے پاس کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں کہ اس کے فضائل بھی ہیں، ترغیب بھی ہے، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ حج جانا یہ بھی خوشی کا ایک جہت سے دیکھے تو بڑی خوشی کا ایک موقع ہے، بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ بندہ فرض ادا کر رہا ہوتا ہے، عمرے کی سعادت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، زادہم اللہ شرف و تعظیما۔ نکاح شادی یہ تو اب دولہے کو بولو رو تو وہ اس کو رونا کہاں سے آئے گا شادی کے دن، تو ایک خوشی کا لمحہ ہے۔ منگنی، اسی طرح بیٹے کی یا بیٹی کی ولادت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک خاندان میں خوشی کی لہر ہوتی ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی، بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ جو ہمارے جو خوشیوں کے جو معاملات ہیں، ان خوشیوں کے معاملات کو جو چیز دکھ میں بدل دیتی ہے، رنجیدگی میں بدل دیتی ہے، نا اتفاقی میں بدل دیتی ہے، اور بالکل وہ مزہ جیسا کرکڑا کر دیتی ہے، تو بعض صورتیں غور کرے تو ناجائز و حرام کی زمرے میں بھی آ جاتی ہیں، وہ ہے لینے دینے کا رواج۔ ایک تو نارمل شریعت عرف و عادت کے مطابق کچھ لینا دینا ہوتا ہے، لیکن ہمارا آج کا یہ جو سلسلہ ہے اس میں خاص طور پر ہم اس لینے دینے کی بات کریں گے جس کے نہ دینے پر، یعنی نہ شریعت نے کسی پر واجب نہیں کیا کہ آپ یہ مجھے دے، لیکن آپ کے انداز نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ کو دوں، چاہے میں قرض لے کر دوں، معاذ اللہ سود لے کر دوں، معاذ اللہ میں کچھ بھی کر کے دوں، مگر آپ کو دوں۔ اگر میں آپ کو نہیں دیتا تو نہ دینے کی صورت میں گھر میں لڑائی، گھر میں جھگڑے، بالخصوص بیٹی کے ساتھ مسائل۔ یہاں جو بہت زیادہ جو ہمارا لینے دینے کا جو تصور جو گردش کرے گا، جو گھومے گا، وہ یوں سمجھے کہ بیٹی کے گرد گھومے گا زیادہ تر۔ اگرچہ بیٹے والے بھی ہو سکتا ہے کہیں تکلیف میں آتے ہوں،
لیکن بیٹی کے گرد گھومے گا. تو چلیں کال چلائیے. حاجی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو حج سے حاجی آتے ہیں پھر وہ کچھ تحفے وغیرہ لے کے آتے ہیں اور رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں اور دیگر دوستوں میں بانٹتے ہیں دیتے ہیں. اگر کسی داماد کو نہیں دیا تو وہ اس کی داماد کی جو فیملی ہے تو وہ برا بھلا بولتی ہے. ایسا کرنا کیسا؟ بات تو ہے. ہاں مہروز بھائی آج کل حج اور عمرے کا سیزن ہے. آتے تو ہیں لاتے ہیں. حج بھی ہو گیا عمرہ بھی ہو گیا. ہم نے کچھ جو اس معاشرے کے کچھ بااثر طبقہ جو ہوتا ہے جو اس طرح کے کئی معاملات میں انوالو ہوتا ہے ان سے رابطے ہوئے ہیں. حاج امین کے بھی رابطے ہوئے ہیں, کچھ میں نے بھی رابطے کیے ہیں اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. تو بات تو یہ آپ کی ہے کہ حج پر آنے والا یا عمرے سے آنے والا اگر اس کی بیٹی کی شادی یا اس کی بیٹی کی منگنی ہو گئی ہے اور اب یہ سوچے کہ میں اپنی بیٹی کے سسرال میں یا جو داماد ہے یا ہونے والا داماد ہے اس کو میں مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً کی کھجور دوں گا کہ یہ مدینے سے آئی ہے, مدینے سے آپ کے لیے لایا ہوں, یہ تسبیح دوں گا یہ میں مدینے سے آپ کے لیے لایا ہوں, اور زمزم کا پانی بھی دوں گا, چلو تھوڑی سی بڑی بوتل دے دی میں نارمل, کہ یہ زمزم شریف ہے, یہ ماشاء اللہ اس کے یہ فضائل ہیں, یہ میں حج یا عمرے سے کہا کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. تو وہ چم کر رکھ تو لے گا غالباً, اگر مطلب ایک محبت بھرا اگر اس کا مزاج ہوا ذہن ہوا تو چم کر رکھ تو لے گا, لیکن رکھ لے گا, لیکن یہ بولے گا اور اس کی ماں بولے گی اور. تو یہ تو ہے کہ آنے والے کو خاص طور پر شاید بیٹی, تو یہ حج اور عمرے سے جو آتے ہیں لڑکی والے ان کو واقعی لڑکوں کو کچھ دینا پڑتا ہے. اب یہ کہ نہ دے تو تکلیف, اچھا دے تب بھی تکلیف ہے. مصیبت یہ ہے دے تب بھی تکلیف ہے کہ دینے کی تکلیف یہ ہے کہ اب کوئی مثال کے طور پر جیسے ہم یہ گھڑی پہنتے ہیں, اگر کوئی یہ والی گھڑی شاید دے دے تو شاید تکلیف میں آ جائے نا, پہنی ہوئی پرانی ہے. نہیں اگر یہ والی گھڑی اگر برانڈ نیو بھی دے دے, نیو برانڈ بھی ایسی گھڑی دے, اگر یہ والی گھڑی دے دے تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس کو تکلیف ہو جاوے کہ یار یہ کیا کن غریبوں سے رشتہ کر لیا ہم لوگوں نے. حالانکہ یقین مانی یہ گھڑی ہے نا, یہ ٹائم بتاتی ہے, ٹائم بتاتی ہے, یہ ٹائم بھی بتاتی ہے, یہ وہ تاریخ بھی بتاتی ہے, آج دن کون سا یہ بتاتی ہے, لائٹ بھی ہے, ہاں اس پہ لائٹ بھی ہے, ہاں یہ لائٹ بھی بتاتی, یہ سب ہے. مہنگی ترین گھڑی میں لائٹ نہیں ہوگی. تو یہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ گھڑی دے دیں گے نا, یہ بھی کوئی مطلب بالکل ہی سستی تو نہیں ہے نا, یہ مطلب مہنگی گھڑیوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا. یہ تو یوں ایک ہے کہ یہ دیکھ کر بھی پریشانی تو ہے. یہ تو ہم بہت آگے نکل گئے شاید دینے کے وقت. یہ تو جب جا رہے ہوتے ہیں نا, جب سے لسٹیں بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ لانا, یہ فرمائشی پروگرام شروع ہو چکا ہوتا ہے. فرمائشی. بیٹی بھی بیچاری پریشان ہوتی ہوگی, مطلب بیٹی کو بھی ڈر لگا رہتا ہوگا کہ یہ کیا. اچھا اب میں مدنی چینل کے وہ ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے وہ حاضرین کہ جو شادی کے معاملے سے مطلب وہ نپٹ چکے ہیں, شادی ہو گئی ہے یا بیٹی کا مطلب آپ نے رشتہ کر دیا ہے, وہ بھی غور کریں. اسپیشلی میرے وہ نوجوان اسلامی بھائی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, وہ گھرانے جن کے گھروں میں بہو ہیں, کہ آپ یہ بتائیے کہ آخر یہ ہے کیا. اب یہ حج اور عمرہ شادی بیاہ یہ ساری چیزیں ہم لوگ مطلب کیا ڈسکس کریں گے جتنے ہم کر سکیں گے, لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کیا, آخر آپ کیوں مانگ رہے ہیں, حق کیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا حق کہ میں اپنا حق مانگ رہا ہوں, آخر یہاں سسرال والوں کا حق کیا, دے تو پورا شہر اٹھا کر دے, سونے کے بسکٹ لا کر دے دے, یہ اس کی مرضی ہے. وہ لڑکی کی ساس کو بھی خوشی سے دے, لڑکی کی ساس کو بھی بیٹی کی ساس کو بھی دے رہا ہے,
داماد کو بھی دے رہا ہے, گھر کو نواز رہا ہے, دیا اللہ نے اس کو, دے رہا ہے, خوشی سے دے رہا ہے, کوئی مطلب کہ اس میں وہ نہیں ہوتا, اس کو کوئی پریشر نہیں ہے. لیکن وہ نہیں دے رہا تو کیا اس سے نہ دے کر ایسا کون سی غلطی کر لی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی بیٹی کو تانا سننا پڑ رہا ہے؟ کتنی قسمہ پرسی کے ساتھ بیچاروں نے حج کیا ہوگا, عمرہ, چلو قسمہ پرسی سے بھی نہیں کیا, بڑے کھاتے پیتے اور اچھے پیکیج کے ساتھ انہوں نے عمرہ کیا, اس اچھے پیکیج میں انہوں نے حج کیا. تو اب آپ گھر پہ بیٹھ کر بولو ہیں اتنا مہنگا حج کیا, کچھ بیٹی کو کچھ لا کر دیا نہیں. ارے بیٹی کو لا کر دیا نہیں, اس کی تکلیف نہیں ہے. آپ کو تکلیف اس چیز کی ہے کہ اس نے بیٹی کی ساس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں دیا, داماد کو کچھ بھی نہیں دیا, اس کی بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیا. گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کے لیے چاکلیٹ نہیں لیا, چاکلیٹ یہ لوکل چاکلیٹ لے کر ہے, لوکل امپورٹڈ چاکلیٹ نہیں لیا, امپورٹڈ چاکلیٹ پہ جھگڑا ہو جائے گا. ارے امپورٹڈ چاکلیٹ, دادی جان امپورٹڈ چاکلیٹ کے بھی دیکھا تھا, اس کا فوٹو دیکھا تھا امپورٹڈ چاکلیٹ کا, بس چلیے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا. تو ہم نے اس لیے یہ سلسلہ کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا غور کریں, ہوش کے ناخن لیں کہ کئی تحفے جو نا یہ تحفے نہیں ہوتے, یہ آپ کے حق میں رشوت, اور رشوت حرام ہے. اور مطلب آپ مانگ کر اپنی بھی عزت خراب کر رہے ہیں. وہ تو ڈر کے مارے دے دے گا کہ میری بیٹی کا مسئلہ ہو جائے گا, اللہ نہ کرے منگنی ٹوٹ جائے گی. اچھا اب اس میں ہے بیچ کے کچھ لوگ جو رشتہ کرواتے ہیں, ان کو یہ چلا ہے. میں تھوڑا سا حج اور عمرے سے شادی کی طرف بھی بڑھ رہا ہوں. ان کا چلتا ہے کیا, چلتا کیا ہے کہ اب جیسے لڑکی والے حج اور عمرے سے آئے نا یا گئے, تو یہ جو بیچ کا جو ہے نا طبقہ جو شادیاں کرواتے ہیں, یہ ان کو فون کریں گے کہ کیا چلتا ہے آج کل, شادی ہوگی اور لڑکی کے گھر پہ لڑکے والے جا رہے ہیں آ رہے ہیں. یہ باقاعدہ سوال میں نے سنے, صحیح یہ باقاعدہ یہ پوچھا جاتا ہے آج کل کیا چل رہا ہے, آج کل کیا چل رہا ہے سے کیا مراد ہے. آپ یہ پوچھتے ہیں نا کہ مہر کے بارے میں کوئی سوال جواب ہوتا, تو لو لڑکے کے بارے میں پوچھا کہ لڑکے کا چال چلن کیا ہے, کماتا کیا ہے, جو بھی اس کی ہے کہ گھر چلا سکے گا نہیں چلا سکے گا. اب لڑکی والے یہ بیچ والے کو پوچھیں گے کہ چلتا کیا ہے. اچھا ڈیمانڈ کرنے والے بھی بیچ والے سے پوچھیں گے آج کل کیا مل رہا ہے. تو اب جیسا وہ لڑکا مطلب سستا ہے تو کم ملتا ہے, لڑکا تھوڑا مہنگا ہے تو زیادہ ملتا ہے. لڑکا اور مہنگا ہے یعنی اس کو اور تعلیم دے دی ہے, اور یوں تھوڑا باہر کا لیبل لگا ہوا, اسٹیم لگی ہوئی ہے, میڈ ان فلاں, تو اس کو تھوڑا اور زیادہ ملے گا. تو یہ جو تصور ہے, اس تصور کے بارے میں یہ آپ کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جنہوں نے فون کر کے پہلے تو یہ پوچھا, چلو لڑکی والے نے پوچھا, میں اس سے کیا بات کروں, چلو آپ کی ایک مجبوری ہوگی کہ یار بیٹی معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر جو افسردگی ہوتی ہے اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ملے گا کیا, مطلب جائے گا بہت کچھ. لیکن یہ جو لڑکے والے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, دولہے صاحب آپ سے بھی پوچھتا ہوں, بھلے آپ کی شادی کو 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے, بچے بھی آپ کے بڑے ہو گئے, لیکن اب تک آپ نے نہ ساس کو معاف کیا ہے, نہ سسر کو معاف کیا ہے, نہ بچوں کی امی کو آپ نے کوئی مطلب نجات دی ہے کہ یہ لانا وانا بند کرو, اب تک جو لیتا رہا یہ غلط تھا, اور مطلب مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میرے شر کے خوف سے کہ میں تمہیں تکلیف دے دوں گا یا میرے گھر سے تکلیف ملے گی, یہ مجھے جو کچھ ملتا رہا یہ میرے حق میں رشوت تھا, حرام تھا, اور میں اتنا گناہ کرتا رہا, یہ تو میں ظلم کرتا رہا, اور میرے گھر والے بھی ظلم کرتے رہے. یا اگر ساس سن رہی ہے تو وہ غور کرے کہ یہ جو ہم حج اور عمرے کے نام پر جو تحفوں پر تحفے, تو سوٹ پیس کے نام پر, تو جوسر کے, یہ پتہ چلا کہ حج اور عمرے کے لیے تھوڑا سا پیکیج الگ ہے, جوسر ہے, اس میں اور بھی مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں, سوٹ پیس وغیرہ وغیرہ, سب پیکیج الگ ہے. منگنی کا پیکیج الگ ہے, اور اس کا حج اور عمرے کا پیکیج الگ ہے, شادی کا پیکیج الگ ہے. ابھی تو مکے اور مدینے کے نام کی برکت کی سونے کی چیزیں, کہ مکے کی سون کی چیز کوئی ہو نا تو پہنیں گے نا تو بہت برکت ملے گی. کیسی برکت ملے گی. اور مدینہ شریف کی ہوگی اور سون کی ہوگی نا تو ذرا اچھا لگے گا. اور یہ بھی چل رہا ہے. اچھا بچی جب ہے نا ماں یا باپ حج کے لیے جاتے ہیں
बच्ची खुश तो होती है मगर टेंशन में भी आ जाती है कि अब वापसी में मेरा होगा क्या, बस ये टेंशन में रहती है जब तक नहीं आते। लेने के बाद और देने के बाद भी टेंशन। हाँ, अब जब लौटेंगे ना तो ये बच्ची पहले कल तक तो है ना, जब मंगनी नहीं हुई थी तब तक तो ये पूछती थी मेरे लिए क्या लाए। अब इसको टेंशन अपना नहीं है, मेरे ससुराल के लिए क्या लाए। ये हाल हो गया। ये जो लेने देने का जो सिलसिला है ना, यही आज हमारा मौजू है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता जाऊं। हज और उम्रा करके जो लड़की वाले आए हैं, मदनी इल्तिजा है आपसे, बराए करम इनको हाथ जोड़कर कह दीजिएगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। आप कह कर तो देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ये हिम्मत आप में आनी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या लाएं? अब ये जो देते हैं अपनी मर्जी से अपनी बेटी को या बेटी के ससुराल के अंदर, बस उसी पर इक्तिफा कीजिए। अगर मदीने मुनव्वरा के सोने की चीज़ अगर इतनी अच्छी है तो मदीने मुनव्वरा की खाक, हमने किताब में ये पढ़ा कि मदीने की खाक खाक शिफा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अलबत्ता मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ ये कहकर कि जो हज और उम्रे करके आए हैं बराए करम, जो एक उर्फ़ व आदत के मुताबिक बखुशी लेने देने का सिलसिला है, बस उसको बाकी रखें। ये ख़त्म कर दें कि क्या चलता है। ये जो फ़ोन कर कर अभी जो लड़की वाले जो बीच वालों से पूछेंगे ना कि आजकल क्या चल रहा है, अब गरीब आदमी, गरीब का उसका गरीब का पैकेज अलग है, मिडिल का पैकेज अलग है, और जो अपर क्लास है उसका पैकेज अलग है। अपर क्लास वालों का जो पैकेज है, यानी अपर क्लास वाले जो लेना देना करते हैं, इनसे भी मेरी बात हुई है। ये कहता हम हमारा लेना देना करते हैं किसी को कि हमारा अपना है। सिर्फ ऐसा ना करें। माशरे में रहते हैं, माशरे वालों का ख्याल रखें। आपका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना, मैं नहीं कहता कि हर चीज़ नाजायज़ है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक ज़रूरत से ज़्यादा करना और इतना शो ऑफ करना, ये दावतों में गरीब जमा होते हैं और बहुत सारे ख़ानदान के अंदर लोग होते हैं, ये सोसाइटी को ख़राब कर रहा होता है। बिल्कुल। यानी सालन आपके घर में पक रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा सालन बनाने के बारे में कहा जा रहा है कि पड़ोसी को ज़रूरत हो तो। फल आपके घर में आ रहा है, लेकिन आपको फल के छिलके बाहर फेंकने से रोका जा रहा है कि पड़ोसी का बच्चा देखे तो उसका दिल ललचाए नहीं। सोसाइटी को मैनेज करने का कोई प्रिंसिपल भी हमें इस्लाम और शरीयत देती है कि सोसाइटी को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ऐसे काम जिससे माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता हो, तो उस काम से बचने की कोशिश करना चाहिए। अब आप मतलब कि कोई ज़ोर से गली कूचों में चीखे कह के गला मेरा है, आवाज़ मेरी है, मैं ज़ोर से चीख रहा हूँ, मगर अगर आपके चीखने से लोगों को तकलीफ़ हो रही है तो आपको चीखने से रोका जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो हर चीज़ मेरी है तो ये तो उंगली आपकी है, लेकिन आपको आपकी अपनी उंगली काटने की इजाज़त नहीं है। तो ये दलील कि हमारी चीज़ है तो हम जो कर रहे हैं ये नहीं, इसके लिए भी कुछ अखलाकी उसूल भी है। मैं नहीं कहता कि हर चीज़, दोबारा मैं बार बार कहता रहा हूँ कि मैं नहीं कहता कि हर चीज़ हराम और नाजायज़ के ज़ुमरे में जाती है, लेकिन कुछ अखलाकी उसूल होते हैं, अखलाकी मैनर्स होते हैं, वैसे उसको लेकर चलना चाहिए। हमारे पास कुछ बरादरी वाले जो हज़रात हैं जी, इनकी भी कुछ तासुरात हैं, वो देखते। असल में हम चले थे मेमन के अंदर, मेमन कम्युनिटी में कुछ लेने देने का रुझान ज़्यादा होता है, लेकिन पता चला कि सिर्फ मेमनों में नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें लेने देने के रुझान बिल्कुल पाए जाते हैं। तो आइए कुछ देखते हैं। उसी कम्युनिटियों में ये है कि भाई जो लड़के वाले हैं वो इस तरह लगता है जैसे कि कोई अपने लड़के को बेचने के लिए गए हैं, तो उनसे डिमांड करते हैं कि आप क्या दोगे, कहाँ मकान दोगे। 20 से 25 लाख रुपए का मकान हो गया, तो सामान चाहिए उसको, सामान में भी डिमांड करेंगे कि हमको ऐसा फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, ये चाहिए, लड़के वाले डिमांड करेंगे। फिर इसके बाद आप जेवर में क्या दोगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे शादी के लिए नहीं निकले, ऐसा लगता है कि अपने लड़के को फौक करने के लिए निकले हैं। तो ये करते करते वो लाखों पे पहुंच जाता है। तो जिसके यहाँ पे 2 से 3 बच्चियां बैठी हैं, वालिद वो कहाँ से लेकर आएगा। तो बच्चियां बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती हैं, उनके सरों में चांदी आ जाती है, और या तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि भाई कोई दूसरी कम्युनिटी में दें। दूसरी कम्युनिटी में देने के लिए भी यहाँ पे मसाइल होते हैं। और ऐसे कम्युनिटी में जहाँ जब बच्ची पैदा होती है ना, बाप तो उसी वक्त ही मर जाता है। लड़का पैदा होता है तो मुबारकबाद दे देते हैं, लड़की पैदा होती है तो हाँ यार मेरे यहाँ बच्ची पैदा हुई है। वजह क्या है? वजह यही होती है कि ये वो देखता है कि अब जब ये बड़ी होगी तो मैं कहाँ से लेकर आऊँगा सब। खुदा के लिए
لوگوں کو ایسا چاہیے کہ بھائی آپ اس چیزوں کو چھوڑیں کیونکہ ہماری رسمیں نہیں ہیں. اسلام نے جو بتایا ہے, ہمارے نبی نے جو بتایا ہے, اس کے مطابق چلیں, اس طریقے پہ چلیں, اور کچھ دنیا سے لے کے نہیں جانا. قاضی محمد ابراہیم نام ہے میرا, چیئرمین ہوں میں. ہم مختلف ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. برننگ ایشو جو ہے اور بہت حساس موضوع پہ آپ نے ایک یہ پروگرام کر رہے ہیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے مطلب جہیز کا ارینج کرنا. ایک جیسے میں ہوں یا آپ ہیں, ہم اپنے بچوں کو جو ہے خاص طور پہ بچیوں کو تعلیم دے کر تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہوئے جوان تک لے کے جاتے ہیں. اور آپ کو بتا کہ اس زمانے میں تعلیم دینا کتنا ایک مشکل کام ہے. تعلیم کا زیور جو ہے نا وہ زیادہ قیمتی ہے جہیز سے. حقیقت ریل واقعہ بتا رہا ہوں. تو اس کی بچی کی شادی میں ہم خود ہم لوگوں نے شریک ہوئے. اس نے اپنی بچی کی شادی جو ہے اپنے ہی عزیز اقارب میں جو ہے کی. 4-6 مہینے جو ہے وہ شادی چلی, وہ ٹینشن میں آ گیا. جو تھا کیا ہوا بھائی, کہنے یار وہ حالانکہ رشتے دار تھے اس کے, کہنے وہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک مکان لے کے دیا جائے. اب انہوں نے ڈیمانڈ اس حد تک کی کہ اس کو فورس کرنے لگے. اس بچے کو فورس کرتے کرتے واپس اپنے ماں باپ کے بھیجا دی کہ بھائی اگر آپ کو پیسے ہوں, بلیک میلنگ کے لیے, اگر آپ کو اس نے ایک مکان دینے کے پیسے ہوں, ہمارا 2.5-3 لاکھ کا مکان چاہیے, تو آپ اپنی بیٹی کو لے کے آنا, ورنہ اپنی بیٹی کو رکھو اپنے گھر پہ ہی. 2-4-6 مہینے سلسلہ چلتا رہا. پھر یہ کہ اس بچے کو طلاق ہی ہو گئی. جہیز کی وجہ سے یہ گھر تباہ ہوا. تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے, اگر آج ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں جہیز کی, تو کل ہو سکتا ہے کہ جب ہماری بچی جوان ہو جائے تو اس سے بھی کوئی ڈیمانڈ کرے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہر باپ چاہتا ہے اپنی بیٹی کو جو بھی ضروریات زندگی ہو, ایک نیا گھر شروع کرنے جا رہی ہے, ایک نئی لائف شروع کر رہی ہے, تو جو بھی اس کی حیثیت ہوتی ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دیتا ہے. وہ غریب سے غریب ہوگا وہ بھی حیثیت کے حساب سے دے گا, امیر سے امیر جو آدمی ہوگا وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دے گا. لیکن اس کے باوجود ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے. اب غریب آدمی ہے, بڑی مشکل سے اس کا جہیز جمع کیا, ٹھیک ہے دیا اس نے, مطلب فرنیچر دے دیا, یہ دے دیا. اب وہ فریج کی ڈیمانڈ کریں گے, نہیں ہمیں فریج بھی چاہیے, یا فریج دے رہے ہیں تو کہ ہمیں موٹر سائیکل چاہیے. ویسے بھی جو ہے آج کل رشتے ذرا مشکل سے آ رہے ہیں. لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں تو موٹر سائیکل بھی چاہیے, ہمیں تو فلیٹ بھی چاہیے, ہمیں تو بنگلہ بھی چاہیے. تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. جہیز کو جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگنی چاہیے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جہیز کی جو ہے نمود و نمائش کی جاتی ہے. اب جیسے ہال میں شادی کا انعقاد کیا گیا تو باقاعدہ جہیز کو سجا دیا جاتا ہے. ایک ایک چیز, صوفہ سیٹ ہو گیا, واشنگ مشین, ٹی وی, موٹر سائیکل, اگر کار دی جاتی ہے تو کار شو آف کیا جاتا ہے. ایک ایک چمچے کو نکال کر اس کی جو ہے نمائش کی جاتی ہے. اگر 100 جوڑے دے رہے ہیں تو 100 جوڑوں کو جو ہے ایک جگہ لٹکا دیا جائے گا, ایک جگہ سیٹ کر دیا جائے گا, اس کی مووی بنے گی. اور جتنے لوگ شادی میں آئے ہیں ان کے بڑے بڑے افراد کو, خاندان کے, اس کا وزٹ کروایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ ہم جہیز میں یہ دے دیں. یہ جو آخری تاثرات آئے, یہ ایسا لگ رہا ہے کچھ دیکھا سنا سا محسوس ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ اس کا ایک تجربہ یہ ہوا کہ ایک شادی ہوئی, اور جیسے فرما رہے ہیں نا کہ جہیز سجاتے ہیں پورا, جیسے وہ سٹنگ کا انتظام ہوتا ہے جہاں پہ, وہاں پہ جہیز سجا دیا جاتا ہے. ایک چمچ سے لے کے کار تک جو ہوتی ہے وہ سجی ہوئی ہوتی ہے, پوری برادری دیکھتی ہے وہ. تو ایک ایسی شادی تھی, جہیز سجا ہوا تھا. دولہا والوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی, کسی ایک چیز میں کچھ کمی آ گئی تھی. تو دولہا والوں نے رخصتی سے پہلے بولا بھائی یہ تو ہماری ڈیمانڈ نہیں تھی, ہماری ڈیمانڈ تو فلاں تھی, کسی ایک چیز میں جہیز میں. لڑکی والوں کو بھی ضد ہو گئی. اچھا, کہ بھی رہے گا ہماری ڈیمانڈ تھی. ہاں, لڑکی والوں کو بھی ضد ہو گئی کہ بھائی یہ ہم تو یہ چیز لائیں, یہ لینی ہے تو لو. اتنا بھر دیا ہے. ہاں اتنا بھر دیا, روڈ بھرا ہوا, روڈ بھرا ہوا. تو جیسے یہ بھی کہہ رہے تھے, بالکل یہ ہوتا ہے برادریوں میں, ہال میں سجا دیا. ہال میں, ہال میں نہیں, وہ تو روڈ کی بات بتا رہے ہیں. یہ روڈ پہ ہوا کیا ہوگا نا, روڈ پہ شادی کی ہوگی نا. روڈ تھا, باقاعدہ روڈ بند تھا. روڈ کو تو وہ روڈ پہ سجا ہوا. اب اس بات پہ ضد ہوئی, ضد اتنی بڑی کہ وہ رخصتی تو ہو گئی جیسے تیسے, بعد کے معاملات کیا ہوئے ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ جہیز وہیں پہ رکھا رہا, وہیں پہ پڑا, وہیں پڑا رہا, روڈ پہ پڑا رہا. دولہا والوں نے کہا جب تک وہ چیز نہیں آئے گی ہم اٹھائیں گے نہیں. دلہن والوں نے کہا ہم نے یہی دینا تھا, ہم نے دے دیا, ہم بھی نہیں اٹھائیں گے. اللہ اللہ اللہ. اور حادثہ ایسا ہوا کہ دوسرے دن ہوئی بارش صبح میں, وہ بارش میں بھیگنے لگا. بالآخر کچھ کمیونٹی کے لوگ انوالو ہوئے اور وہ ایک ویلفیئر ادارے کو دے دیا گیا. نہ دولہا والوں نے اٹھایا, نہ دلہن والے واپس لے کے گئے. تو یہ حالت ہے ہمارے معاشرے کی. واقعہ اگرچہ ہو سکتا ہے یہ ایک ہو, لیکن اس سے ملتے جلتے واقعات کی کمی نہیں ہے. ابھی مجھے پتا چلا پچھلے دنوں کہ کسی کی منگنی ہوئی, جو ابھی پھڈا چل رہا ہے نا, جی یا بند ختم ہو گیا ہوگا, تو مجھے وہ جھگڑے کا مجھے سبب جو پتا چلا, وہ سبب بڑا مزاحیہ ہے. میں اس کو مزاحیہ نہیں, وہ چٹکلا نہیں بولو تو کیا بولو, کہ بڑے بڑے لوگ آج کل مطلب کہ اس انداز میں پھنس گئے, اللہ کی پناہ. اور ایسا عجیب چیز ہے کہ لڑکے کی منگنی ہوئی ہے,
اور منگنی کو چند دن ہوئے ہوں گے، عید آ گئی. جب عید آئی تو لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ آئی کہ لڑکا ہے تو عید ہے تو کچھ موبائل فون نے کچھ یہ گھڑی ہو یوں نہیں دیا جائے گا. حالانکہ مطلب لاکھوں کروڑوں میں بات ہو گئی ہے، گھر ور سب جو مطلب جو دینا تھا وہ ترکیب بن گئی ہے. اب مطلب آپ یہ ڈسکشنز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ اب اتنے دن تو ہوئے ہیں، اتنے دن میں کیا مطلب کہ لینے دینے کی بات کرنی، بعد میں ہوگا تو بعد میں دے دیں گے، اب تو شادی ہوگی نکاح ہوگا تو دے دینے کا سلسلہ رہے گا. تو نہیں، لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ کہ نہیں لڑکے کو یہ چاہیے. تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یوں آیا، لے ہمارے بیٹے کے ارمان پورے نہیں ہوں گے. کسی کا بیٹا منگنی کے بعد باہر کاروبار کرنے جا رہا تھا، نوکری وغیرہ ملی ہوگی. اب نوکری ملی ہے تو اس کو لیپ ٹاپ بھی چاہیے، اس کو موبائل فون بھی چاہیے، اس کو فلاں بھی چاہیے، اس کو فلاں بھی چاہیے. یہ ساری چیز اس کو چاہیے. بھائی کیوں چاہیے؟ بیٹے کا ارمان نکلیں گے. ارے بیٹے کا ارمان نکالنے تو اماں جان آپ خود نکالو نا. اگر لڑکی والوں کا کیا قصور ہے کہ وہ کیوں آپ کے بیٹے کا ارمان نکالنے کے لیے تلے ہوئے ہیں؟ اور آپ کو جو چیز چاہیے وہ لڑکی والے کر کے دیں، لڑکی والے کر کے دیں. میں ان نوجوانوں سے بات کرتا ہوں جو نوجوان اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے نوجوانوں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی وہ غیرت جوش کیوں نہیں مارتی؟ آپ کی ماں، آپ کے والد ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں اور آپ بھی کم نہیں ہو، آپ بھی مانگے چلے جا رہے ہو، مانگے چلے جا رہے ہو. لاؤ 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 لاؤ. جب آپ کو کوئی گھیرتا ہے میں کیا کروں، پتہ نہیں میری امی کو، میری امی نے کیا ہوگا، میرے امی نے کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا. ہاں آپ مطلب دودھ کو دودھ اور پانی کو مم مم بولتے ہو نا. اب اتنے چھوٹے ہو تو آپ کو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تھوڑے بڑے ہو جاؤ، آپ کو پتہ تو چلے گا معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے. آپ کے ہاتھ میں اتنی مہنگی گھڑی آ گئی، امی نے کیا ہوگا، امی نے کیا ہوگا. آپ کے ہاتھ میں اتنا مہنگا موبائل ہے، امی نے کیا ہوگا، امی نے کیا ہوگا. انہوں نے اپنے شوق سے دے دیا ہوگا، اپنے شوق سے اٹھا کے دیتے رہیں گے. تو ایسا نہ کریں. آپ خود سوچئے کہ آپ کیوں کسی سے مانگ رہے ہو یار؟ آپ کیوں لڑکی والوں سے مانگ رہے ہو؟ آپ کیوں مطلب کہ اپنی منگیتر سے مطلب کہ یہ وہ جو سسرال، ابھی تو آپ کا پکا سسرال ہوا نہیں، اس سے مانگ رہے ہو. شادی ہو گئی تو بیوی کو کہہ رہے ہو کہ قرضہ ہو گیا، باپ کو دو، باپ کو بولو پیسے دے، تمہارے بھائی کو بولو پیسے دے، میرا یہ ہو گیا تو پیسے دے. آپ کی امی آپ کے سسرال میں جا کر کہہ رہی ہے بھائی انہوں نے بیٹی دے دی، ختم ہو گئی نا بات. اب تو خرچہ آپ کا ہے، لڑکی کا خرچہ کیا؟ کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے. الحمدللہ عزوجل آج کا یہ مدنی مکالمہ بہت ہی اچھے اور پیارے موضوع پر رکھا گیا ہے. اس میں حاجی عمران عطاری سلمہ الباری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موضوع بہت اچھا رکھا کہ لین دینے. اس میں دیکھا جائے تو حاجی صاحب آج کل کے دور میں اگر کسی نے لڑکی کی شادی کرنی ہو تو پہلے والدین یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے اتنا جہیز بنانا، اتنا یہ کرنا، اگر اتنا نہ ہوا تو لڑکے والے ہماری لڑکی کو تانے دیں گے. اور دوسری سائڈ پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے سوٹ لے کر جانے، منگنی میں اتنے لے کر جانے، اگر 2 لے کر گئے یا 3 لے کر گئے تو وہ واپس کر دیں گے. تو اس طرح جب بچے کی بھی ولادت ہوتی ہے تو لڑکی والوں پر یہ ایک صاحب کا بوجھ ہی ہوتا ہے، لڑکے والوں پر بھی، کہ لڑکی کے والدین نے کیا دیا. تو جس طرح شوہر کہتا ہے کہ تیرے والدین نے کیا دیا تیرے بیٹے کو. اس طرح کے موضوعات کافی سارے آج کل دنیا میں پائے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ آپ نے بہت ہی اچھا اس کے بارے میں قدم اٹھایا. اللہ عز و جل آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اب یہ کہ ایک تو ہو گئی شادی، منگنی شادی، یہ تو میں نے ایک واقعہ آپ کو منگنی کا بتایا، شادی کے واقعات ہوئے. اب آگے بڑھتے ہیں نا تو بیٹا ہوا، بچہ، بیٹی یا بیٹا جو بھی پیدا ہوا. اب یہ جو ہاسپٹل کے جتنے خرچے ہوں گے نا یہ بھی بیٹی والے اٹھائیں گے، بیٹی والے رواج. پہلے بچے کا، پہلے بچے کا باپ، کہیں دوسرا ہوگا کہیں تیسرا ہوگا، یہاں تقریباً پہلے کا. ٹھیک ہے، بعض برادریوں نہیں، میں دیکھیں جنرل بات کر رہا ہوں. بعض چیزیں بعض میں، بعض چیزیں بعض میں نہیں ہیں.
اب موٹر سائیکل اور کار کی ڈیمانڈ یہ کئی کمیونٹی میں نہیں ہے، لیکن ابھی آئی بعض کمیونٹی میں موٹر سائیکل اور کار کی ڈیمانڈ ہے۔ ایک برادری میں ہے نا کہ اگر منگنی ہوئی نا تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ 5 لاکھ روپے اگر لڑکے والوں نے دیے لڑکی والوں کو 5 لاکھ روپے کہ یہ 5 لاکھ روپے منگنی کے بس یہ رکھ لیں، تو انہوں نے اب اس میں 5 دیے تو 5 کے 5 ڈالیں گے، 10 کر کے اب وہ لڑکی کا سونا بنا کے پھر آگے سلسلہ بڑھے گا۔ ان کی مہربانی 10 نہیں دیا انہوں نے تو اس کو 20 ڈالنا یہی ہے مطلب جتنے دیں گے نا ڈبل نہیں، ان کا رواج یہی ہے، جتنا دیں گے نا لڑکے والے اس کا ڈبل کر کے لڑکی والے سونا کر کے بنا کے دیں گے۔ تقاضے ہی کی ایک صورت ہے نا کہ ہم نے اتنے دیے تو اس کا مطلب اتنا آپ ڈبل کر کے دیں، ڈیمانڈ ہے۔ آپ تو یہ جیسے کہ چلو یہ بھی ایک آئی نا، نہیں آئی نا بالکل، تو اب یہ بیٹا بچہ ہوا، ایک کے یہاں بچہ ہوا تو ہوتا ہے نا کہ بچہ ہوتا تو عموماً جا کے بچے کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ لفافے یا وہ 100 روپے 200 روپے بعد 500 روپے کچھ اس طرح 50 روپے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہاں پھڈا کیا ہوا ہے؟ وہاں پھڈا یہ ہوا کہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ یہ آئی یا لڑکے کی ماں کی طرف سے ڈیمانڈ یہ آئی کہ جو بچے کے ہاتھ میں پیسے رکھے جا رہے ہیں لڑکی والے ایک تو ہاسپٹل کا سارا بل اٹھائیں، اب جو بچے کے ہاتھ میں جو رکھے جا رہے ہیں نا اس کے ڈبل کر کے لڑکے کے بہن اور پھوپھی اور جو اس کا خاندان ہے نا اس کو بانٹتے پھریں۔ ارے بھائی وہ تو ویسے ہی کسی کا نہیں، اگر وہ دیا ہے اس نابالغ کو ہے تو وہ چیز بھی اس کی ہو گئی، کیونکہ یہاں تو یہ کوئی کیکہ تو دیتا نہیں ہے کہ یہ آپ کو کل وہ ملک نہیں کرتا نا، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، تو نابالغ بچے کے ہاتھ میں آئی ہوئی تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو شرعی احکام کے حوالے سے کہ وہ تو اسی کی ملک میں چلی جاتی ہیں، اس کو تو نہ ماں اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے نہ والد اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے، تو یہ اٹھا کر بانٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس پر بھی جھگڑا، اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہم نے آج موضوع لیا ہے یہ مطلب کہ ایک معاشرے کا ناسور ہے۔ جہیز فی نفسی جہیز برانی ہے، جہیز تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ہمارے یہاں جو ڈیمانڈ ہے نا، رواج ہے لینے دینے کا، ہم اس پر ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ تقاضا ہے نا دو، یہ سستی نہیں مہنگی گھڑی دو، گھڑی کا بھی تقاضا کیوں ہے؟ یعنی کسی بھی قسم کی ڈیمانڈ کیوں ہے؟ اچھا اس میں نیت تبدیل نہیں آتی؟ مطلب مانگنے والے کی نیت تو ویسی ظاہر ہے، کیسی نیت ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن دینے والے کی دل کی کیفیت ہوتی وہ بھی تو مزیدار نہیں رہتی نا۔ اب وہ ڈیمانڈ پہ جب دے گا تو وہ ایک فطری محبت اور جذبے ایک شخص حج کے گیا، عمرے پر گیا، کوئی چیز دیکھی، دیکھ کر اچھی لگی، یار یہ کتنی اچھی چیز ہے، بیٹی کے لیے لے لیتا ہوں، ایک ہوتا ہے نا لے لیتا ہوں، ادھر کہیں جا رہا یار یہ داماد کے لیے لے لیں، ماشاءاللہ اپنا داماد ہے خوشی سے داماد کے لیے لے لیں، بس لے لی اور جا کر دے دی، یہ مطلب یہ آپ کے لیے لایا ہوں، یہ بیٹی آپ کے لیے لایا ہوں، لیکن اب اس کو پتہ ہے کہ اب اس کی ماں کو نہیں دیں گے تو یار اب تو اس کی بہن کو بھی دینا پڑے گا، یار یہ چلے، یہ ڈر یہ خوف ہے نا، اللہ کی پناہ سوچو یار کیا کر دیا ہم لوگوں نے معاشرے کو، یہ کیوں ہے؟ اور جو مانگنے والوں آپ کو کیا ہو گیا، کیوں مانگتے ہو؟ آپ کو گھر مطلب آپ کو اب گھر جو بھرنا ہے وہ مطلب بیٹے کی پرورش کرنے کا کیا مطلب کہ وہ لے رہے ہیں کہ اب آپ کو گھر بھرنا ہے تو اب یہ ساری چیزیں وصول کریں گے گھر والوں سے، بیٹی والوں سے، کال چلائیے اور امیل سنت کی زیارت بھی کروائیے۔ حاج صاحب میرا نام تنویر احمد اتاری ہے، سلیمانی کابینہ خانیوال سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آج کا مدنی مکالمہ جس کا موضوع لینے دینے کا رواج ہے بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ حاج صاحب عرض یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج پر یا عمرے پر جاتا ہے تو اس کے گلے میں نوٹوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس نے نوٹوں کے ہار ڈالے ہیں اس کے لیے وہاں سے کوئی اچھی چیز لے کر آئیں، اور جس نے نوٹوں کے ہاتھ نہیں ڈالے سادے ہار پھولوں کے ہار ڈالے ہیں اس کے لیے کیا لے کر آئیں؟ تو حاج صاحب ایسا کرنا کیسا ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ، دعاؤں کا طلبگار تنویر احمد اتاری خانیوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کوئی قیمتی ہار ڈالتا ہے کہ کوئی سستا ہار ڈالتا ہے، جس نے بھی ہار ڈالا اس نے اپنی پوزیشن کے مطابق ہار آپ کو خوشی کی وجہ سے پہنا دیا، ہار کا ایک اپنا چلو پہنا دیا ہار کا، وہ بھی اب ہار پہنانے میں بھی یہ ہے کہ جناب وہ داماد جا رہا ہے تو جناب اتنے روپے کا ہار پہنانا پڑے گا، نہ اتنے روپے کی یہ چیز دینی پڑے گی، تو بیٹے کی ماں جا رہی ہے اگر حج پر تو اس کو پھر یہ دینا پڑے گا، یہ دینا پڑے گا۔ پھر ہمارے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ عموماً جو حج اور عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، خاص و حج پر، ان کو شربت کے بوتلوں کو دیے جاتے ہیں، بالکل
یہ شربت کے بوتل اگر آپ نے وصول کر لیے نا تو گویا کہ آپ نے اپنے اوپر اس کو واپسی دینا لازم ٹھہرا لیا، پکا ہو گیا. ہاں وہ پکا اس ٹائم ہو گیا کہ آپ اپنے کو واپسی کچھ ملے گا ہی یہ ملے گا. نیمکو وغیرہ اور یہ جو تھیلی بن گئی جو آتی ہے نا شربت کی نے، ہاں یہ لینے دینے کا یہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی آمد ہو گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.